السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين الوكيل الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم آپ مل کر بلند آواز میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے تحفہ ہدیہ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر بلند آواز سے درود و سلام ہدیہ ارشاد کریں۔ بڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ ارشاد کریں۔ بڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس مقدس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ امام ہے جو تمام چاروں اماموں سے بڑے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، اور ان کا وصال کا دن 2 شعبان المعظم آنے والا 8 اپریل پیر کا دن آتا ہے۔ تو وصال کا دن آ رہا ہے، تو ان کی عظمت و ذہانت اور تقویٰ و پرہیزگاری کے متعلق بیان کرنے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ 22ویں پارے کی میں نے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرقان حمید میں نیک لوگوں کا ذکر فرماتا ہے، ڈرنے والوں کا، تقویٰ والوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اور کسی سے نہیں ڈرتے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، ویخشون کسی سے نہیں ڈرنے والے، ولا یخشون احدا الا اللہ، ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ایک ذات ہے، احدا الا اللہ، وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پہلی چیز پیغام پہنچانا، دوسری چیز کسی سے نہیں ڈرنا، اور تیسری چیز ڈرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ 4 چیزوں کے، یہ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے، اور یہ صفاتیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، میں ان کے لیے کافی ہوں، یعنی ان کے حساب کے لیے، حساب و کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، آپ کی کنیت، آپ کا لقب ابو حنیفہ ہے، آپ کو جو لقب دیا گیا ہے امام اعظم، یعنی 4 امام جو ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام ہیں، یہ 4 مسلک ہیں۔ امام اعظم کو ماننے والوں کو حنفی کہتے ہیں، امام شافعی کے ماننے والوں کو شافعی کہتے ہیں، امام مالکی کے ماننے والے کو مالکی کہتے ہیں، مالک کو ماننے والے کو، اور امام احمد بن حنبل کو ماننے والوں کو حنبلی کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں 4 مسلک ہیں
اور یہ 4 مسلک کے لوگ اس دنیا میں ہیں، اور سب سے زیادہ کثیر تعداد جن کی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ حنفی لوگ جن کو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، پوچھا جاتا ہے آپ کا مسلک کیا ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، تو حنفی لوگ دنیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے، ان کے احکامات، ان کے مسائل جو انہوں نے بیان کیے ہیں قرآن و حدیث سے، وہ مسئلے مسائل کو پر چلنے والے، مسئلے مسائل کو ماننے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے، اور ان مسئلے مسائل کو ماننے والوں کو مقلد کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، یعنی ان کے مقلد ہیں، یعنی ان کو ماننے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی آپ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی 80 ہجری میں، اور آپ کی جب پیدائش ہوئی تو کتابوں میں آیا ہے کہ 22 سے 26 صحابہ کرام کو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا ہے۔ 22 سے 26 صحابہ کرام، اور جو کوئی صحابہ کو دیکھتا ہے اور ایمان کے حالت میں دیکھتا ہے، ایمان کی حالت میں مرتا ہے، اس کو تابعین کہتے ہیں، اور جو تابعین کو دیکھتا ہے اس کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی امام اعظم کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ وہ حضرت انس ہیں جو 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رہے ہیں، تو حضرت انس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور کتابوں میں آیا ہے کہ آپ 1700 حدیثیں روایت کی ہیں۔ 1700 حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کی ہیں۔ بعض غیر مقلدین اہل حدیث کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیثیں یاد نہیں تھی، اور یہاں تک الزام لگاتے ہیں کہ 5 حدیث یاد تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ان میں سے چند حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کی۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ ایسی ہستی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد کون؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہے، یعنی دادا استاد ہوئے امام احمد بن حنبل کے اور امام شافعی کے، کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ دادا استاد ہوئے، کیونکہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اور امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، امام مالک سے، یہ تیسرے نمبر کے امام ہیں، 3 نمبر کے امام مالک سے جب پوچھا گیا تو وہ ان کی شان میں بیان کرتے ہیں امام مالک کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ اگر اپنے پر آ جائے، کسی چیز کو ثابت کرنے پر، دلیل کے ساتھ ثابت کرنے پر آ جائے امام اعظم ابو حنیفہ، تو پتھر کو بھی سونا بتاتے، ایسی دلیل وہ لے کر آتے امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ میں آپ کو آگے بتانا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ فارس میں ایک ایسا نوجوان آئے گا، اور تمہاری نسل میں سے ایک انسان ایسا آئے گا کہ اگر علم ثریا کے مقام پر بھی ہوگا، ثریا یعنی ستاروں کی جھرمٹ کو کہا جاتا ہے، اور اونچے درجے کے جو ستارے ہوتے ہیں، اونچے جو ہم کو بہت دور دکھائی دیتے ہیں، چمکتے ہوئے ثریا، یہ ستاروں کا نام بھی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر علم دین اگر ثریا یعنی آسمانوں پر بھی ہو، تو یہ فارس میں سے ایک ایسا انسان ہے کہ آسمانوں سے بھی وہ علم لا کر لوگوں کو بتائے گا، لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو یہ بہت سے علماء کرام، کثیر علماء کرام کی تعداد یہ بتاتی ہے کہ اس سے مراد حضرت سلمان فارسی نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کیونکہ وہ فارس بادشاہ کے خاندان میں سے تھے۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ فارس بادشاہ کے خاندان میں سے تھے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ فارس کا جو بادشاہ تھا ان کے خاندان سے تعلق یعنی نسبت رکھنے والے تھے، خاندان میں پیدا ہونے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے مسئلے مسائل اس
قرآن و حدیث سے کہ آج کوئی انسان وہ مسئلے مسائل کا انکار نہیں کر سکتا، ان کا رد نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی انسان اگر یہ کہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے فتووں کو، دلائل کو، مسئلے مسائل کے حل کو نہیں مانتا، تو اگر قرآن اور حدیث کو لے کر بیٹھ جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، انہوں نے جو رائے دی ہے، مسئلے مسائل کے جو حل بتائے ہیں، ان کے بغیر قرآن و حدیث کے حل فرما ہی نہیں سکتے. ایسے 4 اماموں نے یہ امت کے لیے مسئلے مسائل حل کر کے بیان فرمائے ہیں. بڑی حکمت شریف. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے جو مخالفین ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے دشمنان، وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے، کہ میں پچھلے سال بھی امام اعظم کے متعلق بولا تھا، اس سال بھی یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں تاکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق عقیدہ صاف ہو جائے کہ آپ نے قرآن و حدیث کے خلاف مسئلے مسائل بیان کیے ہیں، کیا ان کی روشنی میں بیان کیے ہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف امام اعظم ابو حنیفہ نے مسئلے مسائل بیان کیے. آج بھی ان پر تانا زدی کی جاتی ہے، ان پر طنز کیا جاتا ہے، ان پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. یہ آج ہی کے دور کے لوگ نہیں، یہ اس دور میں بھی تھے جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ حیات تھے، زندہ تھے. اور یہ جب یہ بات امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین کے باپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کتاب شامی میں تاریخ بغداد میں یہ واقعہ آیا ہے. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے. جب امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ منورہ آئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ امام اعظم آئے ہیں، مسئلے مسائل بتاتے ہیں، حل بتاتے ہیں. تو بعض لوگوں نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ قرآن و حدیث کے خلاف مسئلے مسائل دیتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، مسئلے مسائل کے حل بتاتے ہیں. تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب امام اعظم ابو حنیفہ پہنچے، شامی کتاب تاریخ بغداد میں یہ واقعہ آیا ہے. امام باقر کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ میرے نانا جان کی شریعت میں مداخلت کرتے ہیں، یعنی میرے نانا جان نے جو شریعت جو بتائی ہے اس کے خلاف مسئلے مسائل کے حل بتاتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ پہلے سے ہی سیدوں کی تعظیم کرنے والے تھے. میں نے آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں بتایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی عمر 2 سال بتاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں 2 سال رہے تھے. تو اس وجہ سے امام اعظم نے اپنی عمر لوگوں کو 2 سال بتاتے تھے. کہتے تھے کہ میری زندگی کے وہی 2 سال ہے جو میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ کر گزارے. تو اہل بیت اطہار سے، سادات سے امام اعظم کی ایسی محبت تھی. تو امام اعظم نے کہا کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ آپ سید گھرانے سے ہیں، نبی کے آل سے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، لہٰذا آپ تشریف رکھیں. انہیں اچھے مقام پر بٹھایا گیا اور امام اعظم نے بہت ہی ادب کے ساتھ کہا، میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے آپ میرے مطابق جو آپ کے پاس غلط فہمی پھیلائی ہے اور بدگمانی کی ہے، میں اس کا حل آپ کے سامنے وہ دور کرنا چاہوں گا، بدگمانی و غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا. تو آپ پہلے یہ بتائیں گے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے کہ منی؟ یہ شامی کتاب اور تاریخ بغداد 2 کتابوں میں آیا. پیشاب زیادہ ناپاک ہے کہ منی جو انسان سے نکلتی ہے، شرمگاہ سے جو منی نکلتی ہے. تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی علم کے سمندر تھے اور علم کا سمندر، علم کی دولت انہی کے گھرانے سے ملی ہے. وہ تو خوب بخوب جاننے والے تھے. لیکن امام باقر کہتے ہیں کہ پیشاب زیادہ ناپاک. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیشاب کے قطروں سے بچا جائے. قبر میں جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا، یہ واقعہ، یہ حدیث آئی ہے کہ ایک انسان کو عذاب مل رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا.
اسی وجہ سے کہا گیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے، بیٹھ کر پیشاب کیا جائے تاکہ پیشاب کے قطرے اپنے بدن پر اپنے کپڑوں پر نہ لگیں، تو پیشاب زیادہ نہ پائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، منی کے نکلنے سے یا پھر پیشاب کے نکلنے سے؟ انہوں نے کہا کہ منی کے نکلنے سے، احتلام کے نکلنے سے۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر میرا ذہن اور میرا عقیدہ یہ ہوتا تو میں قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ دیتا کہ پیشاب کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا، تو میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا بلکہ فتویٰ یہی دیا کہ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا تھا۔ امام اعظم نے کہا کہ نماز افضل ہے یا پھر روزہ افضل ہے؟ امام باقر کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے، روزے سے بڑھ کر نماز ہے، نماز کا ذکر زیادہ آیا ہے، نماز افضل ہے۔ تو امام اعظم کہتے ہیں کہ جو عورتوں کے جو ناپاکی کے ایام جو آتے ہیں 7 دن یا پھر حیض اور نفاس وغیرہ، تو اس میں عورتوں کی نماز قضا ہوتی ہے، اور کبھی کبھی روزوں کے مہینے میں بھی روزے قضا ہوتے ہیں، تو عورتوں کو کیا حکم ہے شریعت کی طرف سے کہ نمازوں کی قضا کی جائے یا پھر روزوں کی قضا کی جائے؟ تو امام باقر کہتے ہیں کہ روزوں کی قضا کی جائے، وہ 7 دن جو پیریڈ جو رہتا ہے ان کا، وہ نمازیں ان کے لیے معاف ہے، وہ نمازیں ادا نہیں کریں گی، ان کے لیے وہ معاف ہے، قضا نہیں کریں گی۔ تو امام اعظم کہتے ہیں کہ روزے سے بڑھ کر نماز ہے۔ اگر میں یہ عقیدہ رہتا تو نماز کے متعلق یہ فتویٰ دیتا کہ ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کی ادا کریں، میں نے اس کے خلاف فتویٰ نہیں کیا۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ مرد زیادہ طاقتور ہے کہ عورت زیادہ طاقتور ہے؟ تو امام باقر کہتے ہیں کہ مرد زیادہ طاقتور ہے۔ تو شریعت میں مرد کا حصہ کتنا ہے، عورت کا حصہ کتنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ، اور مرد کو جو حصہ ملا اس کا آدھا حصہ عورت کو، یعنی عورت کو آدھا حصہ، مرد کو ایک حصہ۔ تو امام اعظم کہتے ہیں کہ عورت کے کمزور ہونے کے مطابق اگر میں فتویٰ دیتا تو عورت کو ایک حصہ دلاتا اور مرد کو اس کا آدھا حصہ دلاتا، لیکن میں نے شریعت کے مطابق ہی فتوے دیے ہیں۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر بیٹھے تھے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو غلط فہمیاں جو پھیلائی ہیں وہ آپ کے بغض میں اور آپ کے حسد میں پھیلائی ہیں۔ آپ نے جو بھی مسئلے مسائل کے حل بتائے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق بتائے، نہ کہ خلاف، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے مسائل حل فرمائے ہیں۔ تو ان پر جو الزام لگائے جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ کہا بھی جاتا ہے کہ تقلید کی کیا ضرورت ہے، صحابہ کرام نے تقلید کی تھی کیا، تابعین نے تقلید کی تھی کیا؟ تو یہی ایک سوال آتا ہے، یہی ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیکھا دیکھی عمل کی، اور تابعین نے صحابہ کرام کا دیکھا دیکھی عمل کی، اور تبع تابعین نے تابعین کا دیکھ کر عمل کیا۔ تو یہ چیز کیا ہوئی؟ یہ چیز تقلید ہوئی، یہ چیز تقلید ہوئی، ان کا ماننا ہوا۔ اور جس طرح زمانہ چلتا جا رہا ہے تو لوگ ایک دوسرے ائمہ کو دیکھ کر تقلید کر رہے ہیں، تو یہی تو تقلید ہے، اس کا انکار آپ کیسے کریں؟ اگر آپ کو کسی مسئلہ کی پریشانی پیش آئی تو وہ مسئلہ آپ کسی امام کے پاس لے کر جائیں گے، کسی عالم کے پاس لے کر جائیں گے، اگر وہ عالم یا پھر مفتی صاحب آپ کو مسئلے کا حل بتا دے گا اور آپ اس مسئلے پر عمل کریں گے تو وہ عالم صاحب کی تقلید کرنا ہوگا کہ نہیں، ان کا کہنا ماننا ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ اگر تقلید کو چھوڑ دیں گے، چاروں اماموں کی تقلید کو چھوڑ دیں گے تو آپ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح ایک جنگل میں بیابان میں جس طرح ایک اکیلا آدمی گم ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو یا پھر امام احمد بن حنبل ہو، انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے مسائل کے حل فرمائے، مسئلوں کا حل فرمایا ہے، نہ کہ قرآن و حدیث کے خلاف، ان کی روشنی میں مسئلے مسائل حل فرمائے۔ بڑی مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں اگر لوگوں کی تعداد میں سے سب سے زیادہ تعداد جو دیکھی جاتی ہے وہ حنفی مسلک، حنفی لوگ، جس پر آپ جو سن رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں، ہم سب تمام لوگ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد، تقلید کرنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کی پیروی، ان کو فالو کرنے والے ہیں، اور انہوں نے جو فالو کیا
آ رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، آج ہم حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے۔ الیکشن کا موقع چل رہا ہے، لوگوں کو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کس طرح سے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، لوگوں کو خیال نہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل گیا بس۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا امیدوار کون ہے، اس کو چنا جائے، بھلے میرا ووٹ دیکھا جائے، وہ چن کرنا ہے، لیکن میں صحیح آدمی کو ووٹ دوں گا۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ اور ہمیں جو پیسے ملتے ہیں الیکشن میں، نوجوان لوگوں کو خاص کر کے اس میں پیسے ملتے ہیں، وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، حرام کیا ہے کہ حلال کیا ہے، اس میں تمیز نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ بعض علماء دین حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے، حرام چیزوں کو چھوڑو، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے، خدا کا خاصا کہیں یہ حرام نہ ہو۔ اور حلال چیزوں کو بھی اس وجہ سے چھوڑ دیتے تھے کہ حلال چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں تو اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ حلال چیزوں کا ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال کمائی، اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا، تم نے کتنا کمایا اور کیسا خرچ کیا، کس بارگاہ میں، کس راہ میں کیسا خرچ کیا، اس کا بھی ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کوئی ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ فلاں انسان کی بکری چوری ہو گئی، فلاں انسان کی بکری چوری ہو گئی، آپ کا تقریر دیکھیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس بکری کے مالک کو بلایا اور کہا کہ بکری کی عمر کیا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ بکری کی عمر کتنے سال ہوتی ہے؟ تو اس بکری کے مالک نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 8 سال ہوتی ہے۔ کتنے؟ 8 سال۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس وقت سے لے کر 8 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، کہیں وہ بکری ذبح ہو کر اس کا گوشت میرے سامنے نہ آ جائے اور وہ گوشت میرے لیے حرام ہے۔ تو امام اعظم نے 8 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ تقویٰ و پرہیزگاری کا عالم دیکھیے۔ اور آج ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، پیسہ کما رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، اس کی تمیز نہیں کرتے۔ ہم ان کے مسلک کے ماننے والے ہیں تو ان کے طور طریقے پر چلنے کی بھی کوشش کریں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، 2-3 جمعہ پچھلے مہینے بہت وقت لیا تھا، وہ موضوع ہی طویل تھا، آج کا موضوع بھی طویل ہے، لیکن میں صرف ایک مسئلے مسائل کو لے کر امام اعظم کا کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا تھی کہ اگر سریا یعنی آسمانوں پر بھی وہ علم دین ہوگا، علم ہوگا، تو وہ سریا سے بھی لے کر آ کر لوگوں تک پہنچانے والا ایک شخصیت ہوگی، وہ فارس کے انسانوں میں سے ایک انسان ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ انسان امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کیونکہ وہ فارس بادشاہ کے خاندان سے تھے، ان کے اولاد سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی انہی کے بارے میں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بارے سے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، جو وہ لوگ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، کسی سے نہیں ڈرتے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، کسی سے نہیں ڈرتے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، ڈرتے ہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایسی صفاتیں، ایسی عادتیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، حساب لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر ان کے دشمنوں نے اس طرح ظلم کیے، ان پر زیادتیاں اتنی کی کہ آپ کو کئی سال تک جیلوں میں رکھا، جیل میں رکھا امام اعظم ابو حنیفہ کو، جیل میں رہے آپ کئی سالوں تک، اور آپ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا، قید خانے سے نکلا۔ اتنا ظلم و ستم، ہر جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، انہیں پر اسی طرح آزمائشیں بلائیں مبتلا ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا ہے۔ وَيَخْشَوْنَهُ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی حق بات کہنے سے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو انہی کی زندگیوں پر ہمیں عمل پیرا اور انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا ضرور یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال کا دن 2 شعبان المعظم آنے والا پیر کا دن ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کی شب جو آئے گی وہ اتوار کے دن آئے گی۔ اتوار کے دن علی رضا مسجد میں درود شریف کا اہتمام بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل، اور اتوار کے دن امام اعظم ابو حنیفہ کا یوم الوصال منایا جائے گا۔ درود شریف کی محفل کے بعد فاتحہ خوانی اور ان کے لیے خراج عقیدت پیش کی جائے گی، کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم حنفی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے آج ہمارا عقیدہ جو قائم و دائم ہے انہی کی وجہ سے۔
صحابہ کرام کی محبت انہوں نے سکھائی، اور قرآن و حدیث کی جو حدیث کا علم ہے اور بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو انہوں نے جو حل کیے ہیں، تو یہ ہمارے لیے آج بہت سی آسانیاں جو پیدا ہوئی ہیں امت میں، یہ صرف اور صرف صدقہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ اور ان کے نیچے جو 3 امام آتے ہیں، یہ 3 امام بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے پاس جاتے اور وہاں پر نماز ادا کرتے تو رفع یدین نہیں کرتے امام شافعی جو 2 نمبر کے امام ہیں، امام شافعی رفع یدین یا پھر صبح میں جو دعا قنوت جو پڑھا جاتا ہے شافعی مسلک میں صبح میں جو دعا قنوت پڑھا جاتا ہے تو وہ امام شافعی نہیں پڑھتے، اور لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے، آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے، آپ دعا قنوت صبح میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کا ادب کا خیال ہے، ان سے میں محبت کرتا ہوں، ان کا ادب کا خیال ہے۔ امام شافعی کا عقیدہ یہ تھا کہ جب آپ کو مسئلے مسائل میں کوئی حل نہیں ملتا تو آپ وہاں پر جا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے۔ کہاں پر؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے پاس جا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے اور ان کی بارگاہ سے ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مسئلے مسائل کو ان کے ذہن میں ان کے دلوں میں ڈال کر حل فرماتا۔ تو یہ عقیدہ بزرگان دین کا ہے کہ ان کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگی جائے۔ یہ امام شافعی، امام اعظم، امام مالک، امام حنبل ہو، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کہ آج لوگوں نے عقیدے کو خراب کیا ہے کہ وسیلہ کہاں سے آیا، وسیلہ کی ضرورت کیا ہے۔ لوگوں نے آج یہ نئے فتنے پیدا کیے ہیں، لیکن 1450 سال سے جو عقیدہ صحابہ کرام کے اندر ہو، تابعین کے اندر ہو، تبع تابعین کے اندر ہو، ائمہ مجتہدین 4 امام جو ہے، یہ عقیدہ انہی کے طرف سے چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اہل سنت والجماعت میں یہ عقیدہ قائم و دائم رہے گا۔ ہماری یہ دعائیں، ہماری زبانیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اور وہ دعا ہماری قبول ہو، لیکن ہم اگر وسیلہ پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس وسیلے کے صدقہ جفے میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ ہماری زبانیں تو گندی ہیں لیکن جن کا نام لے رہے ہیں وہ ہستی پاک ہے، تو ان پاک ہستیوں کے صدقہ جفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کی خیرات ہمیں اور ہمارے آنے والے نسلوں کو نصیب عطا فرمائے۔ مرد دم تک مسلک اہل سنت والجماعت مسلک حنفی پر ہمیں قائم و دائم عطا فرمائے، ان سے سبق حاصل کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی ایک مقصد رہا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا، سچ سننا اور سچ پر چلنا۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی سچ بولنے کی، سچ سننے کی اور سچ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا